سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج میں اس طبقے کی بات کروں گی کہ جس سے شاید زندگی کو جینے کے سارے جو حقوق ہوتے ہیں نا وہ ہمارے رویوں نے چھین لیا ہے۔ وہ بھی انسان ہے لیکن ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے، ہم انہیں پتہ نہیں کوئی الگ ہی مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان بنایا ہے اور وہ بھی ہماری طرح اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ لیکن آپ کو وہ سگنلز پر نظر آئیں گے، آپ کو وہ کبھی کبھی شادیوں میں نظر آتے تھے پہلے، لیکن آج کل تو وہ آپ کو سگنلز میں نظر آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے۔ اور یہ جو طبقہ ہے نا، انہوں نے اگر یہ روپ دھارا ہے نا تو وہ صرف اور صرف ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہم نے انہیں معاشرے سے جینے کا جو حق ہوتا ہے نا وہ چھین لیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں کہ اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے ملا جلا عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ آج کا یہ میرا ویڈیو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ابھی لاسٹ ویک راولپنڈی پر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس رپورٹ ہوا، اور میں نے تو یوٹیوب پہ دیکھا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ نیوز میڈیا میں یہ نیوز آئی کہ نہیں آئی ہے، کہ راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے جہاں کے مسجد کا امام خواجہ سرا نکلا۔ اچھا، مسجد کا امام خواجہ سرا نکلا، اس میں اتنے تعجب کی بات کیا ہے؟ میں نے اور اس کے بارے میں نے ہے نا آج یہ ٹاپک ہی اسی لیے رکھا ہے کہ کاش میرا یہ ویڈیو ان کو اور میں تو سمجھ چکی ہوں، شاید میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ ایک انسان ہے اور ان انسان کا ان کو جینے دے، اور ایک اچھے اگر مہذب عہدے پہ اگر وہ فائز ہے تو اس میں کیا بری بات ہے۔ اگر وہ خواجہ سرا ابھی تو یہ کیس پولیس میں ہے اور پولیس نے انہیں حراست میں لیا ہے، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ رپورٹ ہوا ہے یہ کیس کہ راولپنڈی کا ایک علاقے کے مسجد کا امام خواجہ سرا نکلا۔ محلے والوں کو 1.5 سال رہنے کے بعد جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ خواجہ سرا ہے اور اب وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یہ تھا کہ یہ شخص جب تقریباً 1.5-2 سال پہلے ان کے محلے میں آئے تھے، اور وہاں کی ان کی جو اپنی محلے کی جو مسجد کی کمیٹی ہے انہوں نے متفقہ طور پر انہیں امام مقرر کیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے تو امام نہیں رکھا تھا نا، انہوں نے ان سے بات کی ہوگی، ان سے گفتگو کی ہوگی، دین کی معلومات لی ہوگی، تو یہ جو امام صاحب ہیں یہ نکاح بھی پڑھاتے تھے، یہ جنازہ بھی پڑھاتے تھے، یہ خطبے بھی دیتے تھے، تو اٹ مینس کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نالج تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہاں کے انہوں نے جو محلے دار تھے، اور 70,000 ان کی تنخواہ تھی، مہینے کے 70,000 پر وہ اس مسجد کے امام مختص ہوئے تھے، اور وہ اپنے فرائض بہت اچھے سے انجام دے رہے تھے۔ محلے والوں کو انہوں نے بہت اچھا پایا، محلے والے ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی نالج سے بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتے تھے، استفادہ لیتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد امام صاحب نے محلے والوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو محلے والوں نے بہت روکا کیونکہ وہ ان سے بہت قریب ہو گئے تھے، مطلب وہ ان کے فین ہو گئے تھے، اور محلے والوں نے بہت روکا، لیکن انہوں نے روزگار کا کہہ کر کہ مجھے جانا ہے۔ اچھا، پھر وہاں کے جو نیبرز تھے، محلے دار تھے، جو نمازی تھے، انہوں نے ان کو گفٹس بھی دیے، پیسے بھی دیے، اور پھر بہت خوشی انہیں روانہ کیا۔ اچھا، جس شخص نے اس علاقے کا، اسی محلے کا جو شخص تھا جنہوں نے یہ FIR درج کرائی تھی، اس میں اس نے پورا لکھا ہے کہ پھر تقریباً 2 سال بعد وہ اگین آئی تھنک راولپنڈی کے آگے کوئی علاقہ ہے، وہاں پر یہی امام صاحب اس شخص کو بھیک مانگتے ہوئے چوراہے پہ خواجہ سرا کا روپ لے کر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ تو وجہ جانی، سارے لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا
کہ میری جو بیوی ہے انہوں نے میرے خلاف خلا کا کیس دائر کر دیا ہے اور میں احتجاجاً یہ خواجہ سرا کا روپ لے کر بھیک مانگ رہا ہوں. اچھا اوور آل اس کے پیچھے وہ تو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر ایک خواجہ سرا مسجد کی امامت کر رہا ہے اور اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, وہ ایک انسان ہے, تو کیا اسے مسجد کا امام ہونا چاہیے؟ یا اگر محلے والوں کو یہ پتہ چل جاتا, محلے والوں کو یہ بھی غصہ ہے, ایک تو ان کا آئی ڈی کارڈ پولیس کو ملا نہیں ہے, اور محلے والوں کو یہ غصہ ہے کہ انہوں نے اپنی حقیقت ان سے کیوں چھپائی, کیا وجہ تھی؟ تو وجہ تو مجھے اور آپ کو صاف پتہ ہے نا کہ اگر ہمارے بھی محلے میں اگر مسجد ہے اور اگر کوئی خواجہ سرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مطلب ان کے دین کی معلومات ہے, وہ امامت کر سکتے ہیں, امام کی پوزیشن لے سکتے ہیں, تو اگر وہ یہ آپ سے کہہ دے کہ وہ خواجہ سرا ہے, تو کیا سچ بتائیے گا کہ آپ انہیں وہ فرائض انجام دینے کے لیے مطلب ان کو یہ اعزاز بخشیں گے امام صاحب کا, ہاں یا نہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو شکایت یہ ہے کہ محلے والوں کو انہوں نے اپنی حقیقت چھپائی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی ہوتی تو کیا وہ 1.5 سال تک ان کی نماز پڑھاتے, جنازہ پڑھاتے, خطبے دیتے؟ کیا محلے دار ان کو یہ اس پوزیشن میں ایکسیپٹ کرتے؟ چلیں اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. 1960 کی دہائی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوور آل جو خادم تھے, آپ کو پتہ ہے وہ خواجہ سرا تھے. وہ خواجہ سرا ہی مطلب وہ رومی دور کے ٹوپیاں ریڈ کیپس پہنتے تھے. میں نے پورا یہ ہسٹری نکالا, وائٹ کلر کا پورا ان کا ڈریس ہوتا تھا, حبشی قبیلے سے ان کا تعلق ہوتا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی انہوں نے ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں. وہ ایک طرح سے ان کے کسٹوڈینس تھے اور ہے. تو جب نبی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ روزہ رسول پر جاتے ہیں نا, تو ایک مسلمان جب تک کہ اس مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو, وہ وہاں پر رہ بھی نہیں سکتا, وہ تھوڑی دیر میں اس کے قدم ہٹ جاتے ہیں. تو جب میرے نبی نے, آپ کے پیارے حبیب نے, ہم سب کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے روزے میں ایکسیپٹ کیا اور وہ فرائض انجام دے رہے تھے, تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ان انسانوں کا مذاق بنائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا, ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو ایک مذاق بنا دیا ہے ان کی زندگیوں کو. اچھا تھوڑا سا اس کے پیچھے ایک اب تو ریسرچ ہو گئی ہے, اب تو سائنس آ گئی ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک ڈس آرڈر ہے. ریسرچ نے یہ پورا میرے پاس تقریباً میں نے پوری اسٹڈی کی آپ لوگوں کے لیے, اور مجھے لگا کہ مجھے یہ ساری ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پیدائشی طور پر کچھ بچے ذہنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں, کچھ تھیلیسیمیا پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ تو جینیٹک ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو جیسے لمبس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں, وہ گروتھ نہیں ہوتی ان کی, اور وہ بغیر ہاتھوں کے یا بغیر پیروں کے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم ان بچوں کو سائڈ پہ کر دیں؟ کیا ان سے جینے کا حق چھین لیں؟ تو یہ جو خواجہ سرا, جنہیں ہم خواجہ سرا کہتے ہیں یا جنہیں ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں, بیسیکلی یہ کروموزوم ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ہمارا جسم ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک سیل سے بنا ہے. ہر سیل کے اندر تقریباً 23 کروموزومس کا ایک پیئر ہوتا ہے. اس 23 کروموزوم کے اس ایک پیئر میں بھی 2 کروموزومس ہوتے ہیں جنہیں کروموٹین کہتے ہیں. اچھا سب سے پہلے یہ ریسرچ ہیری کلین فلٹر نے کی تھی, اور انہوں نے اسی طرح کروموزوم کی اس بے ترتیبی کو اپنی تھیوری کے ذریعے ایک ڈس آرڈر کے بارے میں بتایا, اور اس نے اس تھیوری کا نام دیا تھا کلین فلٹر سنڈروم. مطلب ہیری کلین فلٹر نے اس پوری کروموزوم اور سیلس کو ریسرچ کر کے اس کو اپنی جو تھیوری کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا کہ بیسیکلی یہ کروموزوم ڈس آرڈر ہے اور اسے ایک جسمانی بیماری کہا گیا.
ٹھیک ہے. اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے سائنس پڑھی ہوتی ہے اور اب تو سب کو پتہ ہے اتنا مطلب یہ عام ہو گئی ہے یہ ریسرچ کہ مرد کے اندر ایکس وائی کروموزوم ایکس وائی دونوں ہوتے ہیں اور عورت کے اندر صرف ایکس کروموزوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ مرد سے ہی آتا ہے. اور اگر آپ 23 جیسے میں نے کہا کہ ہر سیل کے اندر 23 پیئرز ہوتے ہیں کروموزوم کا، ہر پیئر کے اندر 2 کروموٹین ہوتے ہیں. یہ ہلری فلٹر نے دریافت کیا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ 2 ہو گئے تو 23 + 23 46. تو بیسیکلی اگر یہ 46 میں اگر ایک کروموزوم بڑھ جائے تو وہ 47 ہوتے ہیں. اچھا یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا یہ مرد کے جسم میں ہوتے ہیں، عورت کے جسم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جینڈر ہوتا ہے نا وہ میل کی طرف سے آتا ہے. فیمیل کی باڈی میں صرف اس میکنگ ہوتی ہے، جیسے 9 مہینے وہ سیل جو ہوتا ہے وہ ایک بیبی کی صورت یا ایک بچے کی صورت رہتی ہے، لیکن جینڈر جو ہے وہ میل کی طرف سے آتا ہے. اچھا یہ جو ایکسٹرا کروموزوم آتا ہے 47 جیسے میں نے کہا نا 46 ٹوٹل ہو گیا، لیکن جو ہر 500 میں سے کسی ایک مرد میں یہ جو ڈس آرڈر آ جاتا ہے اور کروموزوم کی تعداد 47 ہو جاتی ہے. جب یہ کروموٹین اگر ایک عورت کے اندر XXY یا XYY ہوتا ہے تو یہی وجہ بنتی ہے ایک ٹرانس بیبی کی. ٹھیک ہے. اور اب ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ آیا یہ تو ایک انسانی جان ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہی اس انسانی چھوٹی ننھی سی جان کو ڈسون کر دیتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، اگر آپ باہر ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو وہاں ان کو جینے کے حقوق حاصل ہیں، وہاں وہ ایک نارمل انسان کی طرح جی رہے ہیں. وہاں وہ لوگ ایک پوزیشنز لیتے ہیں، جابس کرتے ہیں، وہ آپ کو سگنلز میں نہیں ملتے. اچھا اب میں آ جاتی ہوں کہ دین کیا کہتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے جوائے لینڈ کر کے مووی آئی تھی اور بہت اس کی مطلب ایک کہ شادی کو لے کر، اب شادی کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بحث چلی تھی جب ہماری اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا ٹرانسجینڈرز کو لے کر. تو اب شادی کو لے کر بھی میں اسلام کی روح سے آپ کو یہ میرے پاس ایک مطلب مجھے بہت اچھا لگا یہ جو میں نے پڑھا اور میں نے سوچا کہ میں اس ویڈیو کے تھرو آپ میری جو یوٹیوب فیملی ہے ان کے ساتھ بھی یہ معلومات شیئر کروں. یہ انسان ہی ہے جو بعض میں زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں. یہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ وہ ڈس آرڈر ہے جو اللہ نے ان میں رکھے ہیں. جس طرح ذہنی اور جسمانی معذوری یا پھر اور ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، مگر ایسے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ڈسیبلڈ افراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر ایک طرف ان کے پاس ڈسیبلٹی ہے تو دوسری طرف اللہ نے ان کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہوا ہوتا ہے جو کریٹیوٹی شو کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ٹرانس بیبی ہے یا ٹرانس جینڈرز ہیں تو اگر ان کے اندر اگر ایک باڈی کے اندر جیسے میں نے یہ کہا کہ XXX کروموٹین آ چکا ہے تو اس کے اندر فیمنزم زیادہ ہوگی. اور اگر ایک جینڈر کے اندر اگر XYY آ گیا XYY آ گیا، کروموٹین کو ہی لے کر میں بتا رہی ہوں، تو اس کے اندر مردانہ اوصاف زیادہ ہوں گے. جس میں زنانہ اوصاف زیادہ ہوں گے اس کو فیمیل کے طور پر لیا جائے گا، اور جس کے اندر مردانہ اوصاف زیادہ ہوں گے تو وہ مرد کے طور پر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور اسی وجہ سے ہمارے اپنے جو رویوں کی تکلیف سے اسے ہم نے اس طرح ڈسون کرتے ہیں. سب سے پہلے تو گھر ڈسون کرتا ہے، فیملی ڈسون کرتی ہے، اور اس کے بعد جو معاشرہ ڈسون کرتا ہے تو وہ ہمیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یا تو سگنلس پر اور ادھر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں،
یا پھر اب ہمارے معاشرے میں اتنی فحاشی، اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بھیک سے، مطلب ان کی اپنی جو ٹرانسجینڈرز آ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھیک سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سیکس ورکرز بن چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اگر کسی انسان میں یہ دونوں اوصاف برابر ہو تو اس کی شادی جائز نہیں۔ میں یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے بتا رہی ہوں، لیکن البتہ اگر کسی انسان میں مردانہ قوی اور علامات غالب ہو تو شرعاً مرد شمار ہوگا، اور اس طرح کسی بھی زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہو تو اس کو کسی مرد میں غلط کر رہی ہوں، اگر کسی کے اندر مردانہ قوی اور علامات غالب ہو تو شرعاً اس کی شادی کسی عورت سے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی ٹرانسجینڈر کے اندر زنانہ صلاحیت اور علامات غالب ہو تو اس کا کسی مرد سے نکاح جائز ہے، اور اسی طرح انہیں وراثت میں بھی حصہ دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ شرع کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص، یہ اب میں نے جو مولا علی کا واقعہ آپ سے بیان کرنا تھا وہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مولا علی نے، آج کل ہم لوگ ٹیسٹ، لیب، ایکس ریز اس پر جا رہے ہیں، اور مولا علی نے اس دور میں جب یہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی اپنے فیصلے کو کتنا آسان بنایا، اور ہمیں اس سے ایک میسج لینا چاہیے، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں اسی بیس پر یہ تعین کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں اس میں فیمنن کون سے ہیں اور جس کے کہتے ہیں نا میسکولن کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ کہا کہ میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہے، جب ہم نے اس کو اس مکروہ سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے مولا کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی ہے یا عورت کی؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری یعنی پیریڈز بھی آتے ہیں اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف کی پسلیاں کی گنتی کریں، اور بائیں جانب کی اگر ایک پسلی بھی کم دکھائی دی تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے۔ اور جب مولا علی کے غلاموں نے اس کی پسلیوں کی گنتی کی تو اس کی بائیں جانب کی پسلی واقعی میں ایک کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے مرد ڈکلیئر کیا اور فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح جائز نہیں ہے اور ان کو الگ کر دیا جائے۔ پسلیوں کی ایک گنتی سے بائیں جانب کی پسلیاں کی کم تھیں، اور ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے ٹیسٹ کو لے کر، ایکس ریز کو لے کر، چلے آپ پسلیوں کا ایکس رے کر لیں، اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی وہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ مرد ہے، عورت ہے، یا پھر اگر اس میں دونوں خصوصیات پائی جائیں گی تو پھر اس سے نکاح یا شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہی اگین میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے اب تو اتنی برائیاں ہیں، پہلے تو لوگ چھپ چھپ کے یہ چیزیں ہوتی تھیں جو آج کل سوری ٹو سے ایک گے کا ٹرم ہم سب یوز کرتے ہیں، اور وہی بات ہوگی کہ آگے چل کر آگے کیا، مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا، اور بیسیکلی وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ مرد عورت، عورت مرد، اور آج کل ہارمونل انجیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو اس میں پتہ کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں جن کے اندر واقعی میں ایک کروموزوم ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی جو پرسنالٹی، ان کی جو شخصیت ہے، نہ وہ مرد میں ہے نہ وہ عورت میں ہے بظاہر، لیکن اندر سے ریسرچ نے ثابت کیا ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے، اسلام بیسیکلی ایک سائنس ہے، ہماری ہیومن باڈی بیسیکلی ایک سائنس کا شاہکار ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ایک ٹرانسجینڈر ہے اور اگر اس کے اندر عورت کی علامات اور اس کے خواص زیادہ ہیں تو اسے عورت ڈکلیئر کیا جائے، اسے عورت سمجھا جائے، اور اگر کوئی مرد ہے
اور اس کے اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے اس کے اندر مرد کے علامات زیادہ ہیں تو اسے مرد تسلیم کیا جائے، اور ان کے باقاعدہ آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے، انہیں وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ایک معاشرہ ہمیں دیتا ہے، جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں شریعت دیتی ہے. اور ان کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ میں اپنے طرف سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے مولا علی کی ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیا، قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے دیا. اس کے علاوہ شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ ان کی شادی بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر وہ امام صاحب خواجہ سرا نکلیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کریں، ان کے پاس عقل ہے، ان کے پاس شعور ہے. اور اگر ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یقین جانیے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بول رہے ہیں. میرا آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ پلیز اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنے خیالات مجھے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ مجھ تک پہنچے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجیے، اور اگلے چینل تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.